الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید نے ہمیں جو زندگی گزارنے کے خوبصورت اصول سکھائے ہیں انہی میں ہمارے لیے خیر ہے، برکتیں ہیں، بھلائیاں ہیں، راحت ہے، سکون ہے، عافیت ہے. ان خوبصورت اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایمان والا با حیا بن کر زندگی گزارے. زندگی میں ایمان والے کی زندگی میں حیا ہو اور وہ بے حیائی سے بچنے والا ہو. حیا ایمان والے کا زیور ہے اور اس کے اخلاق میں سے بہترین خلق ہے، اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے الحیاء هو الایمان، حیا تو ہے ہی ایمان. جس کی زندگی میں حیا ہوگی اس کی زندگی میں خیریں ہی خیریں ہوں گی. الحیاء لا یأتی الا بخیر، نبی علیہ السلام نے فرمایا حیا سے تو زندگی میں صرف خیریں ہی آتی ہیں. الحیاء کلہ خیر، حیا تو سراسر خیر کا نام ہے. تو ایمان والا حیا والا بن کر زندگی گزارے، یہ مطلوب ہے، مقصود ہے، اور بے حیائی سے بچے. آج کی نشست میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حیا کسے کہتے ہیں اور بے حیائی کیا ہوتی ہے. حیا اور بے حیائی کے درمیان کی جو لکیر ہے وہ واضح ہونی چاہیے. بعض اوقات اس سے بے خبری کا سنگین نتیجہ سامنے آتا ہے. ہمارے معاشرے میں بعض موقعوں پر شرم اور حیا کا لفظ استعمال بے محل کیا جاتا ہے. یعنی وہاں پر، بلکہ یوں کہنا چاہیے، وہاں پر حیا کو بطور عیب کے کہا جا رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ اسکول یا مدرسے میں پڑھ رہا ہے. اب وہاں کے پڑھانے والے معلم، استاد، ٹیچر اس بچے کے ماں باپ سے کہتے ہیں آپ کا بچہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، لیکن کا کیا مطلب ہے؟ آگے ایسی بات بیان کی جائے گی جس میں جو نقص ہے. بہت اچھا ہے لیکن یہ شرمیلا ہے، سبق سنانے میں جھجکتا ہے، روبرو فیس ٹو فیس بات کرنے میں جھجکتا ہے. اب یہ بات تو صحیح ہے کہ جو بچہ جھجکتا ہو پھر وہ آگے نہیں بڑھتا. بچے کے اندر اعتماد ہو اور وہ مقابلوں میں حصہ لے، آگے بڑھتا ہے بچہ. تو یہ بات صحیح ہے کہ بچے کے اندر جھجک ہو تو وہ آگے نہیں بڑھتا. لیکن یہاں پر شرمیلا بچے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ شرم کرتا ہے. یہاں پر شرم کو بطور عیب کے سمجھا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے. حالانکہ شرم اور حیا تو مومن کا زیور ہے، یہ تو ہم سے مطلوب ہے. تو پھر وہ کون سی حیا ہے جو قرآن حدیث میں ہم سے مطلوب ہے؟ اسے سمجھنا ہوگا. بہت بڑے عالم ہیں امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں قرآن کے اندر حیا اور اس کے ہم معنی جتنے الفاظ ہیں ان کو جمع کیا، اور پھر ان کا جو مشترکہ مفہوم ہے وہ بیان کیا. وہ سمجھنا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حیا کہتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں اصطلاح میں انقباض النفس عن القبیح، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی برا کام، کوئی بھی گناہ کا کام، ناشائستہ حرکت جو شریعت کی نگاہ میں غلط ہے، گناہ ہے،
کسی بھی سلیم الفطرت نیک و شریف طبیعت والے انسان کو ناگوار گزرے، ایسے برے کام کے کرنے میں انسان اپنے اندر جھجک محسوس کرے، اس سے رکے، اس کی طبیعت اس غلط کام، برے کام، ناشائستہ کام، اس گناہ والے کام پر آمادہ نہ ہو، یہ حیا ہے، انقباض النفس عن القبیح۔ حیا برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے، اس کی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی اچھے کاموں سے رک رہا ہے، اچھے کاموں کے کرنے میں جھجک محسوس کر رہا ہے، تو وہ حیا نہیں ہے، وہ شرم نہیں ہے، وہ تو بے شرمی ہے۔ برے کاموں سے رکنے کا نام حیا ہے۔ اب باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا آپ نے نماز پڑھ لی؟ کہ جی نہیں پڑھی۔ کیوں نہیں پڑھی؟ اب سنیے جواب اس کا۔ کہتا ہے میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ہماری گپ شپ چل رہی تھی، گیدرنگ چل رہی تھی، اس درمیان میں کوئی میرا دوست اٹھ کے نماز پڑھنے نہیں گیا، مجھے بھی نماز پڑھنے کے لیے جانے میں شرم آئی۔ یہ شرم ہے؟ نماز پڑھنے میں شرم آ رہی ہے اس کو؟ اس کا نام شرم نہیں ہے۔ حیا تو برے کاموں سے رکنے کا نام ہے، برے کاموں کے کرنے میں آدمی جھجک محسوس کرے، اس کا نام حیا ہے۔ ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹی اب آپ بڑی ہو گئی ہو ماشاءاللہ، اب آپ پردہ شروع کرو، قرآن کا حکم ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا اے نبی جی آپ اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے، مسلمان عورتوں سے کہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ ایک بڑی سی چادر لے کر نکلا کریں، یعنی پردہ کیا کریں۔ قرآن کی کئی آیتوں سے اور 20 احادیث مبارکہ سے پردے کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ عورت پر پردہ فرض ہے، اس کی ذمہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے، اسی میں اس کے لیے عافیت ہے، حفاظت ہے۔ اب وہ ماں بیٹی سے پردے کی بات کرتی ہے، پردہ کرنے کا کہتی ہے، آگے سے اس کا جواب یہ آتا ہے کہ ماں میں جس کالج، جس اسکول میں، یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، وہاں میری ساری سہیلیاں ہیں، کئی ساری، وہ کوئی بھی پردہ کر کے نہیں آتی، برقع نہیں پہن کے آتی، تو مجھے برقع پہننے میں شرم آتی۔ یہ شرم نیک کام کرنے میں جس کا قرآن نے حکم دیا ہے، صحابیات کی زندگی سے ثابت ہے، جس میں ہماری حفاظت ہے، خیر ہے، عافیت ہے، اس کے کرنے میں شرم آ رہی ہے۔ تو حیا کسے کہتے ہیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا، انقباض النفس عن القبیح، انسان برے کاموں کو کرنے سے اپنے اندر جھجک محسوس کرے، اس کی طبیعت آمادہ نہ ہو، یہ حیا ہے۔ اور اسی حیا کے آنے سے خیریں آتی ہیں۔ جس کی زندگی میں حیا ہوگی، جس گھرانے میں حیا ہوگی، جس خاندان میں، جس معاشرے میں حیا ہوگی، الحیاء کلہ خیر، وہاں خیریں ہی خیریں ہوں گی۔ حیا خیریں لاتی ہے۔ کام، ناشائستہ کام، گناہوں کے کاموں کو کرنے میں بے جھجک ہو جائے، بے باک ہو جائے، تو پھر وہ معاشرہ خوف اور بے چینی کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ لوگوں کے اندر حیا نہیں رہی، لوگ گناہ کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتے، شرم نہیں محسوس کرتے، یہ تو پھر ایسے معاشرے میں آدمی خوف زدہ ہی رہے گا۔ سڑک پر جا رہا ہوگا، اس کو اس بات کا کھٹکا لگا ہوگا کوئی آ کے میری جیب صاف نہ کر جائے، کوئی گاڑی تیزی میں مجھے رونتی بھی نہ چلی جائے۔ بازار میں وہ گھبرایا ہوا ہوگا، سڑک پر گھبرایا ہوا ہوگا، گاڑی چلا رہا ہوگا، مین روڈ پر، ہائی وے پہ گھبرایا ہوا ہوگا، کیونکہ اس کو اسی بات کا اندیشہ ہوگا کہیں کوئی ایسا نہ کر دے۔ حیا ختم ہو جائے تو پھر خیریں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو حیا کہتے ہیں برے کاموں سے رکنا، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، برے کام کے کرنے میں اب جھجک، گھبراہٹ محسوس کرنا۔ ایک آدمی ہے وہ سرکاری عہدے دار ہے، دیکھیں اس مثال سے اور اچھی طرح بات واضح ہوگی۔ ایک آدمی ہے سرکاری عہدے دار ہے، اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، شریف آدمی ہے، کوئی آ کر اس سے کہتا ہے میرا یہ کام اٹکا ہوا آپ کر دیں گے؟ وہ کہتا ہے یہ اس کا پروسیس ہے، یہ کر لیں، جو صحیح طریقہ ہوتا ہے وہ بتایا اس نے۔ کہنے لگا نہیں یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا، آپ کو میں کچھ دے دوں گا، آپ میرا کام بنا دیں، کر دیں، آپ کا ایک سائن میرا کام کر دے گا۔ وہ ایک دم چونک کر کہتا ہے آپ مجھے رشوت دینے کی بات کر رہے ہیں؟ انا للہ و انا، میں نہیں رشوت لیتا، آپ کو کرنا ہے تو سیدھے طریقے سے کریں، شریف آدمی تھا۔ لیکن اس نے کہنا شروع کیا نہیں میری مجبوری ہے، میں ایسے نہیں کر سکتا، میرے پاس وقت نہیں ہے، یوں کئی باتیں، وہ بالآخر بول کے اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھما ہی دیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا مٹھی گرم کر ہی دی۔ اب اس نے وہ آمادہ ہو گیا، کسی درجے میں نیم رضامند ہو گیا، اب وہ اندر جھجک محسوس کر رہا ہے کہ یہ میں نے رشوت لی ہے، تو وہ جلدی سے اس کو چھپاتا ہے، دائیں بائیں دیکھ کر کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر وہ رشوت لینے کے بعد کئی دنوں تک اس کو پسینہ آتا ہے، یہ میں نے کیا کر دیا، رشوت لے لی میں نے۔ پھر تھوڑے دن بعد ایک اور آتا ہے، وہ بھی اس کو اسی طرح رشوت دے کر کام اپنا نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسرا آتا ہے، اگلی دفعہ میں پسینہ تھوڑا اور کم آتا ہے، تیسری دفعہ میں اور کم آتا ہے، ہوتے ہوتے وہ جو پہلی دفعہ میں آیا تھا نا، پھر ایک مرتبہ وہ دوبارہ آتا ہے اور اس سے کہتا ہے جی میرا یہ کام اٹکا ہوا ہے۔ اب یہ دھڑلے سے کہتا ہے کچھ دینا پڑے گا۔ یہ اتنا بڑا فرق کیسے ہو گیا؟ پہلی دفعہ میں تو پسینے آ رہے تھے اور اب تو سب کے سامنے دھڑلے سے کہہ رہا ہے کچھ دینا پڑے گا، اس لیے کہ پہلی دفعہ میں اس کے اندر حیا تھی۔ رشوت لینا، لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور یہ جھجک محسوس کر رہا تھا، اس کے اندر حیا تھی جو اس کو آمادہ نہیں ہونے دے رہی تھی، یہ گھبرا رہا تھا، اس کو پسینے چھوٹ رہے تھے، اور پھر ہوتے ہوتے وہ حیا اس سے رخصت ہو جاتی، اور پھر یہ دھڑلے سے کہہ رہا آپ کو کچھ دینا پڑے گا۔
اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، اگر تیرے اندر سے حیا ختم ہو گئی پھر تو جو چاہے کر لے، تجھ سے تیرا کوئی بھروسہ نہیں۔ ایسا بے حیا آدمی ہر طرح کے ضابطۂ اخلاق سے آزاد ہو جاتا ہے، شتر بے مہار بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ قرآن حدیث میں جو حیا ہم سے مطلوب ہے، ہم، ہمارے گھر والے، ہمارے بچے کس درجے میں اس حیا پر ہیں۔ بچوں کو اول دن سے پہلے شروع سے ہی جب اس کے اندر شعور آنا شروع ہو، ہمیں اس کو بار بار سمجھانا ہوگا، ٹوکنا ہوگا، اچھے برے کی تمیز کرانی ہوگی، یہ غلط ہے، اس کی برائیاں بتانی ہوں گی تاکہ اس کی طبیعت میں روک تھام ہو، طبیعت میں جھجک ہو برائی کام کرنے سے۔ یاد رکھیں ہمارا اسلامی معاشرہ اس کی بنیاد حیا پر ہے۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد دو باتوں پر ہے، حیا اور سادگی۔ اور جتنا بھی غیروں کا معاشرہ اور باطل معاشرہ ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بھرا ہوا معاشرہ ہے، اس کی بھی بنیاد دو باتوں پر، بے حیائی اور اسراف۔ یہ حیا تو ہمارے معاشرے کی بنیاد ہے، اسلامی معاشرے کی۔ لیکن جتنا رویا جائے کم ہے کہ ہمارا معاشرہ غیروں کے معاشرے سے متاثر ہوتا چلا جا رہا ہے، وہاں کی زہریلی مسموم ہواؤں سے ہمارا معاشرہ آلودہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حیرت ہو رہی ہوتی ہے کہ کیسے ماں باپ ہیں کہ بچوں کو نیکر پہنا دی جس سے گھٹنے کھلے ہوئے ہیں، اس کے بچہ گھوم رہا ہے باہر پھرنے میں، اس کو جھجک بھی محسوس نہیں ہو رہی۔ یہ گھٹنا جو مرد کے صدر میں شامل ہے، جس کا کھولنا، جس کا دکھانا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، نماز نہیں ہوتی اس کے اندر۔ آج کل کے ہمارے بچے گھوم رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہیں، ان کے اندر سے یہ حیا ہی ختم ہو گئی۔ ہم ماں باپ اگر اپنے بچوں کو نہیں ٹوکیں گے، نہیں روکیں گے اور خود با حیا بن کر ان کے سامنے نمونہ نہیں بنیں گے تو کیسے ان کے اندر حیا بچپنے سے آئے؟ حیا ایک جوہر ہے، بڑی محنت سے آتا ہے، اور جب یہ ایک دفعہ آ جاتا ہے پھر یہ انسان بھلائیوں کا، خیروں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ جس کے اندر سے حیا ختم ہو جائے اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے حیا کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ کیسا ایمان والا ہے جس کے اندر حیا نہیں ہے، گناہ کرنے میں جھجک نہیں ہے، اس کا لباس، اس کا کردار، اس کا گفتار، حیا کہیں سے نظر نہیں آتی۔ اس لیے ہمیں بہت چوکنا رہنا ہوگا، بہت اس بارے میں حساس ہونا ہوگا، اپنے حوالے سے بھی، بچوں کے بارے میں بھی۔ ہمارے بچے کل کے نوجوان بنیں گے، معاشرے میں یہی ہوں گے۔ آج ان کے اندر حیا کا جوہر پیدا کر دیا، کل کو ہمارا معاشرہ خوبصورت صحت مند معاشرہ بنے گا، بھلائیوں کا معاشرہ بنے گا۔ ہر ایک کو دوسرے کا خیال ہوگا، گناہوں سے، بری باتوں سے، ناشائستہ کاموں سے یہ کرنے میں ایک جھجک ہوگی ان کے اندر۔ اللہ سے مانگیں، کوشش کریں۔ اور آخر میں وہی آیت میں قرآن مجید کی جو میں نے شروع میں پڑھی تھی اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی سے فرما رہے ہیں، نبی جی جو میں نے آپ کی طرف وحی کی ہے نا قرآن مجید کی، اس کی تلاوت کیجیے۔ قرآن کریم، اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، یہ دل کے زنگ کو دھوتا ہے، یہ اچھے برے کی تمیز کراتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کیجیے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا واقم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے۔ پھر نماز کی تاثیر بتلائی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز برے کاموں سے، بے حیائی سے، ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے۔ جو آدمی نماز کا پابند ہوتا ہے، جس نے اپنی نماز کو خوبصورت بنا لیا ہوتا ہے، نماز پر محنت کی ہوتی ہے، واقعی نمازی بن گیا ہوتا ہے، پھر اس سے توقع نہیں ہو سکتی کہ یہ گناہ کرے گا، یہ جھوٹ بولے گا۔ نماز میں نیت مان کر ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری مان کر چلیں گے، تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے ہی بندے بن کے چلیں گے۔ اب جب اس نے صحیح طرح نماز پڑھی ہوگی، یہ دکان پر جا کر کیسے جھوٹ بولے گا، یہ محفلوں میں کیسے غیبت کرے گا؟ یہ نماز اس کو روکے گی، اس کو گناہوں سے روکے گی، اس کے اندر حیا پیدا کرے گی نماز۔ ہم خود بھی نماز کے پابند بنیں، بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں، کہ پھر یہ نماز کے جب معاشرہ نماز کا پابند بن جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ نماز نہیں پڑھتا۔ جتنے جمعے کی نماز میں آتے ہیں، فجر کی نماز میں کتنے ہوتے ہیں؟ کوئی مقابلہ ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو نماز چھوڑ دیتے ہیں؟ تو ہم اپنے حد تک، اپنے تئیں جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں نا، اپنے حصے کی شمع جلائیں کہ میں خود نماز کا پابند بنوں گا، اپنے گھر میں بچوں کو نماز کا پابند بناؤں گا، اپنے آفس میں، اپنے کاروبار میں، اپنے مشاغل میں لوگوں سے پیار محبت سے نماز کا کہوں گا، آؤ بھائی نماز کے لیے چلو۔ خود نماز کے لیے اکیلے نہ جائیں، لوگوں سے کہتے ہوئے جاؤ بھائی نماز کے لیے، نماز کے فضائل سنو۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔